آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب آمینہ پاک سلام اللہ علیہ نے مکے کے اندر بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا، اور خود حضرت آمینہ پاک فرماتی ہیں محبوب علیہ السلام جب تشریف لائے یوں محسوس ہوا جیسے ایک نور پیدا ہوا ہے، اور خود آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نور ہوں، اور قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے 3 کام کیے پیدا ہوتے ہی۔ پہلا کام، آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، پیغام کہہ دیا کہ جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، امتی ہوں، تو سجدے کو ترک نہ کرنا، سجدے کو ترک نہیں کرنا۔ اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے چند لمحوں کا بچہ سجدہ کرے۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے، کہتے یہ غلو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا وہ 3 دن کے ہیں، اور بعض نے 3 گھڑیوں کا بھی لکھا ہے۔ آپ ماں کی گود میں بول کر کہتے ہیں، جب لوگوں نے آپ کی والدہ پر الزام لگایا، اعتراض کیا کہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں چند گھڑیوں کے یا 3 دن کے لال آپ بول کے کہتے ہیں انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور بے شک اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو خصوصیات پیغمبروں کے اندر یہ بات ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام چند گھڑیوں کے ہو کر اپنی نبوت کی بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ مجھے کتاب دے گا اس کی بھی گواہی، اور اپنی ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی بھی گواہی۔ اپنی ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی بھی گواہی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ آپ کو اللہ کے حکم سے زندہ اٹھایا گیا، اور قرب قیامت آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب آپ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلائیں گے، اپنا کلمہ کسی کو نہیں پڑھائیں گے، بلکہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھائیں گے، شریعت محمدی کی ترویج کریں گے۔ اب سادہ لفظوں میں یہاں کوئی افترائی معنی نہ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے اور شریعت محمدی پر کاربند ہوں گے، وہ چند گھڑیاں کا ہو کے بولتا ہے، گواہی دیتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، کتاب کی بات کرتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے، لقب حضور علیہ السلام کے القابات میں ایک لقب کیا ہے؟ قائد المرسلین۔ کیا ہے؟ قائد المرسلین، نبیوں کا قائد، نبیوں کا قائد، سید المرسلین۔ کوئی اس پہ یہ جو میں نے لفظ اب بولے دونوں کسی مسلک کا کوئی اعتراض نہیں، پڑھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، کسی کا کوئی
मगर इसके माना समझने की कोशिश करें। नबी तेरा और मेरा आका नबियों का कायद है, यानी आप इमाम हैं और बाकी नबी मुक्तदी हैं, तो मुक्तदी कम सनी में बोलकर अपनी नबूवत की गवाही दे सकता है, तो नबियों का इमाम सजदा नहीं कर सकता। नबियों का इमाम सजदा नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलाम दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हर किस्म की निजासत से पाक थे। आपके जिस्म पर कोई आलाइश जो आम बच्चों के जिस्म पर होती है नहीं थी। आपने हजार बार ये सारी बातें सुनी हैं कि आप नाफ बुरीदा थे, नाफ कटी हुई थी, मखतून थे, खतना पहले से हुआ, आंखों में सुरमा डला हुआ था। जब आप पैदा हुए आप हर किस्म की आलाइश से पाक पैदा हुए। उलमा लिखते पैगाम ये दिया है कि मैं उस उम्मत का नबी बन के आया हूं जो खुद भी पाक हूं, उसकी उम्मत भी पाक होगी। मैं खुद तहारत को पसंद करता हूं और खुद पाक हूं, पाक लोगों को पसंद करता हूं। तीसरा, नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपने अपने हाथ में मिट्टी ली, मुट्ठी के अंदर मिट्टी ली। काजी अयाज ने लिखा, बुरहानुद्दीन अली रहमान ने लिखा और दीगर लोगों ने इसको लिखा है। आपने अपनी मुट्ठी के अंदर मिट्टी ली। अब एक छोटे से बच्चे की मुट्ठी में कितनी मिट्टी आ सकती है आप जानते हैं, मगर आपने ये मिट्टी क्यों ली? अल्लाह ने पैगाम दिया, जो नबी आया है ये सारी कायनात का नबी बन के आया है, सारे खजानों की चाबियां इसके हाथ में हैं। और खुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे इस बात पे कोई फख्र नहीं कि अल्लाह ने सारे खजानों की कुंजियां मुझे दे रखी हैं। यानी ये अजराए, हुजूर फरमाते मुझे इस बात पे कोई तकब्बुर नहीं है, मगर मेरा एजाज है, अल्लाह ने मुझे सारे खजानों की चाबियां दे रखी। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील पाक से फरमाया, जिब्रील ये 3 परचम ले जा। वो परचम नूर के परचम थे, नूर के परचम, नूरानी परचम, नूरानी झंडे। मालिक क्या करूं? फरमाया एक मशरक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, दूसरा बैतुल्लाह की छत पर लगा दे। अल्लाह इसका मतलब क्या है? फरमाया जो नबी दुनिया में आया है, मशरक से मगरिब तक सारी हुकूमत इस नबी की होगी। तो नबी पाक की विलादत पर झंडे भी लग गए। अच्छा, लंगर तकसीम किया। अल्लामा बुरहानुद्दीन ने बड़ी तहकीक के साथ लिखी है, और जिस किताब का ये मैं बार बार हवाला देता हूँ, सीरत अलविया, हमारी खुशकिस्मती यह है इसका तर्जमा उन लोगों ने किया जो मिलाद के मुनकर हैं। असली अरबी के अंदर इसका तर्जमा उस तबके ने किया, हिंदुस्तान से हुआ है, कि जो मिलाद का मुनकर है, मिलाद का उन्होंने ये सारा तर्जमा किया है। अब तो ये पाकिस्तान से भी छपती। वहां ये बात लिखी, फरमाया कि जिस साल नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, हुजूर पैदा हुए, उस साल जितनी भी औरतें हामिला थी, जितनी भी औरतें हामिला थी, अल्लाह ने उन सब को बेटे अता फरमाए। ये था, देखो हम अपनी हसीयत और अपनी इस्तात के मुताबिक यौम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, मगर अल्लाह शान और कुदरतों का मालिक था, शान और कुदरतों का। इब्ने असाकिर ने एक और बात लिखी, फरमाया कि जिस दिन महबूब दुनिया में आए, अल्लाह ने इज़राइल को बुलाया
اب اسرائیل کے نام سے بھی آپ واقف ہیں اور اس کے کام سے بھی واقف ہیں. اسرائیل علیہ السلام کے نام سے بھی واقف ہیں اور اس کے کام سے بھی واقف ہیں. جی یعنی اس کا کام یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ جو جملہ کہتا ہوں اگلا جملہ ہی نہ کہنے دے. پابند ہے نا وہ اللہ کے حکم کا, پابند ہے نا. ہو سکتا آپ بیٹھے باہر نہ جانے دیں. اللہ نے فرمایا اسرائیل آج پوری روح زمین پر کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا. اللہ اسرائیل کسی کی روح کو, اللہ کیوں؟ میری ڈیوٹی ہے, میں تیرے حکم کا پابند ہوں, کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا آج میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوگا, کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے, کسی گھر سے غمی کی بات نہ ہو. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی, میں مجبور ہوتا ہوں باتیں کرنے پہ. نبی علیہ السلام کی ولادت گاہ کو گرا دیا آج, یا اس کا وہاں کچھ بنایا اور لکھ دیا یہ نبی کی ولادت گاہ نہیں, اور اپنے بادشاہوں کے مجسمے بھی بنا کے نصب کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب یہ بڑے اعلیٰ ہیں. اسی سرزمین میں ہو رہا یہ, ان کے میوزیم بن گئے ہیں, ان بادشاہوں کے جبے اس میوزیم میں رکھ دیے ہیں اور تلواریں رکھ دی ہیں کہ جناب انہوں نے بڑا کام کیا عرب کی زمین پر. میں کہتا ہوں نالائق اور نکمے لوگوں, تمہیں سمجھ نہیں آیا. اگر محبوب روح عرب زمین میں نہ آتے تمہیں یہ کوئی نعمتیں بھی نہ ملتی, اور اس محبوب کی نشانیوں کو مٹاتے ہو, اپنی نشانیوں کو بچاتے ہو. یہ ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا جب ہوئے اس وقت آپ کے دادا جناب عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. اور آپ یاد رکھو, میں ہر سال یہ کہتا ہوں مگر اس لیے کہتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئے مسئلہ. جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بڑے غریب تھے, حالات بڑے مندے تھے, نبی پاک جس گھر میں پیدا ہوئے, ان خطیبوں کو نقیبوں کو شرم اور حیائی کوئی نہیں, نہ پڑھا نہ سنا نہ سمجھا. یار اللہ نے جس گھر میں حبیب کو بھیجنا, کیا وہ کائنات کا غریب ترین گھر تھا؟ بلے ہے بلے, شان اس کی یہ. آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک بار چاندی بنا کے رکھ لی, میرا نبی گھر میں آیا, میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آقا چاندی بنی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہم اس لیے دنیا میں آئے نہیں, میں چاہوں یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے. شان تو یہ تو عاجزی تھی میرے پیغمبر کی کہ فاقہ کشی کی, یہ عاجزی تھی, یہ انکساری تھی. یہ نہیں کہ ان کے گھر میں تھا کچھ نہیں جی. اللہ کا نبی فرماتے اللہ نے مجھے اختیار دیا, حبیب چاہو تو بادشاہ دنیا بن جاؤ, چاہو تو میرے بندے بن جاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پسند کیا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اللہ کا بندہ بننا پسند کر لیا ہے. میں چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو, میرا اللہ جب مجھے پکارے اپنا بندہ کہہ کر پکارے. اختیار تھا, چاہتے دنیا کے بادشاہ, مگر چٹائی پہ بیٹھنے والے کی مٹھی میں دونوں جہاں کی دولت ہے. حضرت عبد المطلب مکے کے متولی تھے اس زمانے میں, اور اس زمانے میں جو مکے کا متولی وہ بندہ بنتا تھا, آج کل کے متولیوں جیسے نہیں ہیں. میں ہر سال یہ کہتا ہوں, اس شاعر نے کہا تھا نا کہ واہ کعبے کی کمائی سے پیتے ہو شراب, خود بدلتے نہیں دستور قرآن بدل دیتے ہو.
اور کہتے ہم بڑا کام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کعبے کا متولی وہ بنتا تھا، اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو حاجی لوگ کعبے میں آئیں گے ان کے کھانے، رہائش اور پانی کا بندوبست اس کے ذمہ ہوگا، اس قبیلے کے ذمہ ہوگا، جس کو چابیاں مل جاتی تھی۔ اب وہ اپنے قبیلے سے لے، وہ اپنی جیب سے دے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو ساری دنیا کے حاجیوں کو اس زمانے میں کھانا کھلاتا تھا وہ عبد المطلب غریب تھا۔ وہ عبد المطلب یار غریب تھا، کمال نہیں ہو؟ یعنی سوچ دیکھو۔ اور بس وہ سر سر میں جو پیٹتا ہوں ہر بار، اور ہماری عوام بھی پھر پیسے مولوی چس نہیں کر دیتی، غریب دی کلی آباد ہوگی۔ میں کہ تیرا منہ بڑا سا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت مکے کے سرداروں میں تھے، رئیس تھے۔ اب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، سارے بت گر پڑے، سارے بت۔ پتا چلا بت کیوں گرے، کہ آج آمینہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا ہے۔ آج وہ آیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کر دے گا، ہمیشہ سے پاک کر دے گا۔ اور فرماتے کہ شیطان 4 بار چیخا ہے۔ ایک بار جب اس کو جنت سے نکالا، جب اس کو، دوسری بار جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور فرمایا تیسری بار جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، چیخا، چلایا، پیٹا، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا تمہیں پتا کوئی نہیں، جن سب کو میں نے گمراہ کیا ہے آج ان سب کو ہدایت دینے والا آ گیا ہے، ان سب کا ہادی بن کے آ گیا ہے۔ یہ عظمت تھی میرے محبوب کی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ اس وقت واقعات رونما ہوئے ہیں، اس وقت جی دائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی، غریب تھی، وہ سمجھتی تھی ملے گا کچھ نہیں۔ جی حلیمہ سعدیہ کو بچہ کوئی نہیں ملا، بنی بنائی بناوٹی باتیں، قصے، کہانیاں، نہ کوئی ثبوت، نہ کسی کتاب، پتہ نہیں کتھوں کڑیاں کڑائیاں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بات لکھی ہے، ایک بات اس پہ اس نے جرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ تھی نہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی تھی، پاکیزہ ترین ہستی تھی۔ اللہ نے اس ماں کا دودھ پیانا تھا جس ماں کے دودھ بھی پاکیزہ ہوتا۔ بات کو سمجھے؟ بات یہ ہے ہی نہیں جو قصے کہانیاں جو گھڑ دی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت عبداللہ پاک فرماتے ہیں، آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ جب آپ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے علامات نبوت میں جو پہلی علامت دیکھی تھی وہ یہ تھی، آپ بچپن میں پنگوڑے میں تھے، اور جدھر وہ پنگوڑا ہلتا تھا چاند بھی ادھر۔ میں اس وقت سوچتا تھا یہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ عام نہیں، یہ بڑا خاص ہے۔ میرے نبی نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا چچا وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے۔ عرض کی میں یا رسول اللہ آپ اس کی بات سمجھتے تھے؟ بڑی توجہ سے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ تھے بہ کے تسی یا رسول اللہ کہندے جے، ایڈا کروڑوں میل دور کیویں سن لیندا نبی، یہ کیویں ہو سکتا؟ نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، نبی پاک سن لیں۔ میں نے کہا زمین سے آسمان کا فاصلہ بھی کروڑوں میل ہی ہے، ابھی میرا نبی پنگوڑے میں ہے، وہ کروڑوں میل دور چاند کی بات کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ جو نبی پنگوڑے میں چاند کی بات سنتا ہے وہ نبی اپنے امتی کی بات نہیں سنتا۔
اور خود میرے نبی کی حدیث ہے اس پر، یہ آخری بات، حضور فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ مجھ میں روح لوٹائی جاتی ہے، اور میں اپنے ہر امتی کا درود سنتا بھی ہوں، جواب ہے۔ اب پوری روئے زمین پر اربوں کے حساب سے رسول اللہ کی امتی ہے نا جی، تو ارباں چو کوئی کروڑوں تو مصطفیٰ تے درود پڑھتا ہوئے گا نا یار، کوئی نہ جی، کروڑوں تو ہوں گے جو بیک وقت ایک ہی وقت میں بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہوں گے نا یار۔ دیکھو اللہ نے حبیب کو سننے کی طاقت کتنی دی ہے اور جواب دینے کی طاقت کتنی دی ہے کہ کروڑوں کا درود سنتے بھی ہیں، اسی لمحے جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے میرے نبی کی۔ اس لیے حضرات گرامی قادر، آج کا دن، یہ پورا مہینہ مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ مقصد میلاد صرف یہ نہیں کہ ہم منائیں اور بس ٹھیک ہے لنگر کھایا جلوس نکل، نہیں، یہ ایک دن ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اس دن ہم ایفائے عہد کرتے ہیں، پورا سال اس پہ ہم پہرے داری کریں پورا سال۔ ارے صحابہ نے یہی تو کیا، ہر لمحے، ہر سانس، ہر آن بس ایک ہی بات کی، جہاں گئے پورے کرۂ ارض پر پھرے، لوگوں نے جب پوچھا کیسے آئے ہو، کہا آئے اس لیے ہیں بس تمہارا سب کا سکہ ختم، مصطفیٰ کا سکہ جاری۔ دوسری بات ہی نہیں کی کہ بس رسول اللہ کی بات ہے۔ صحابہ نے یہ میلاد منایا، انہوں نے اپنی سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ آخری بات ہے، یاد رکھو یہ بات، میں نے چند جملے اگر سمجھ جاؤ گے ٹھیک ہو۔ کائنات میں سب سے پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کو مانا ہے اور مصطفیٰ کے ذریعے خدا کو مانا ہے۔ یہ بات لکھ لے، کوئی آپ کو گمراہ کرتا پھرے تو کرتا پھرے، میں بتانے کا پابند ہوں، میں عمل کروانے کا نہیں۔ میں نے عقیدہ سمجھایا ہے، پہلے اللہ نے لوگوں سے مصطفیٰ کو منوایا ہے اور پھر مصطفیٰ نے لوگوں سے خدا کو منوایا ہے۔ بھائی صحابہ نے پہلے کس ذات کو مانا ہے؟ بولو، نہیں تو انہوں سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ تو یہاں پہ جب کچھ ہوتا ہے پھر سمجھ آئے نا۔ بھائی انہوں نے نبی پاک کی ذات کو مانا کہ جو صادق الامین ہے، اس ذات کو مانا، ذات محبوب کو مانا، اور پھر نبی پاک کی زبان پر اعتبار کیا کہ جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، جب یہ کہتا ہے ایک خدا ہے، ہم سب کو چھوڑ کے زبان نبی پر اعتبار کر کے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ خدا بھی ملا تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، خدا بھی ملا تو مصطفیٰ کی۔ اگر آج قرآن ہے تو زبان مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی محبت کے بغیر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر کوئی یہ کہے میں کامیابی پالوں گا، یاد رکھو اس امت کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے۔ جب یہ در رسول چھوڑے گی گمراہ ہو جائے گی، اور گمراہ ہوئی، ذلیل ہوئی، رسوا ہوئی۔ مسلمان کی ترقی کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ مدینے سے ہو کر اللہ تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، حضور کا ذکر کرتے رہا کرو، اس کی محافل سجاؤ، مگر خرافات سے بچو۔
जो जलूस निकलते हैं उनमें खराफात से बचो। महफिल मिलाद मुनक्कद करो, ऐसा काम न करो जो रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ हो। ख़वातीन, जो आजकल हो रहा है, हाल ही में ऐसा हुआ कि देखो, एक वक्त हम रोकते थे, मुझे पैगाम फिर आते रहते हैं बाय द वे कि बड़ा सख्त है मौलवी। भाई, मौलवी सख्त इसलिए है कि जब उन औरतों को यह कह दें कि आप जुमा आके पढ़ लिया करें, नहीं, ये तो जायज ही को नहीं, एक किधर लिखे ही को नहीं, पता ही सुर नहीं। अच्छा, जब उनको यह कह दें कि आप कुरान सीख लें, टाइम ही नहीं। अच्छा, बन संवर के नात पढ़ना और अब वही ढोलकी के साथ और माइक में पढ़ना ताकि गली में भी गुजरते हुए हर बंदे को सुने, यह किस शरीयत में जायज है भाई? इसका कान जी, मैंने क्या क्या हम रोएं और क्या क्या ना रोएं, हम क्या क्या रोएं और क्या क्या ना रोएं। मैं मेरे मसलक की खामी हूं, मैं क्या रोऊं? और अब सोशल मीडिया पे जनाब बन संवर के और जनाब आली वो आ रहा है, और फिर जनाब जो हो रहा है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। ये फितनों का इतना बड़ा दरवाजा खुल रहा है दीन के नाम पर, खुदा के लिए इसको रोको। इन्हीं खवातीन को आप ये कह दें कि आप पर्दा करें, इस्लाम के अंदर है, अपने घर के अंदर शरी पर्दा नाफिज करें। नहीं मौलवी जी, मजबूरी भी तो है ना, किवें कर लीजिए। इन्हीं खवातीन को कह दें कि आप ये जो पैसा इधर खर्च कर रही हैं, इसको आप दीन पर खर्च करें, नहीं होगा। भाई, मैं मुखालिफ नहीं हूं, ना मैं महफिल नात का मुखालिफ हूं, ना मैं मिलाद का। आप इस बात को जो जानते, जो मुझे 15-20 साल से जानते हैं कि हम सबसे बड़े मिलाद के हामी हैं, हम सबसे बड़े इस बात के दाई हैं। मगर हम ये कहते हैं जिस नबी का मिलाद मनाते उस नबी की शरीयत ना तोड़ो, उस नबी की शरीयत ना तोड़ो मेरे भाई, उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जिंदगी गुजार दो। इसलिए हजरात, फिर वही बात है कि जुलूस मिलाद में शिरकत करना, याद रखो ये वक्त की ज़रूरत है, भरपूर अंदाज में शिरकत करें। अब जुमे के बाद भी बहुत सारी जगहों पे जुलूस निकलेंगे, जिस तरह तहरीक लब्बैक की जानिब से निकलेगा, और बाकी शामिल हो, ईमानी गैरत का सबूत दें। जुलूस में जी होता क्या, कुछ लोग कहते हैं की होंदा है, मैं कहते तेनू कुछ नहीं होंदा, सानू कुछ होंदा है जी। की होंदा है? मैं कह जदों तक जुलूस च रहिए महबूब दी याद रहिंदी है, हमें रसूलुल्लाह की याद रहती है, हमें ये होता है, हमें सुकून आता है। हम रसूलुल्लाह की जितनी बात करें हमें सुकून आता है, हम हुजूर सी की जितनी बातें करें हमें इत्मीनान मिलता है। हम करें क्या, मजबूरी ये है, हम अपने हबीब की, उस महबूब की हर हर बात हमें मीठी लगती है, प्यारी लगती है, दिलो जान से प्यारी लगती है। और लगे भी क्यों ना कि अल्लाह ने हबीब को बनाया ही इतना खूबसूरत है, सजाया ही इतना खूबसूरत है, शान ही इतनी आला दी है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।